السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی ماہنور علی، ناول ولا سے۔ بڑے سے بڑے سے اس کمرے میں جس کے چاروں طرف سفید پردے لگے، سفید پردوں میں پر سفید پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ چار سو سفید گلاب کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ وہیں وہ حسن کی ملکہ چہرے کے گرد نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لپیٹے کپڑے بنانے میں مصروف تھی کہ دستک ہوئی۔ سنہری کاجل سے بھری آنکھیں اٹھا کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا جہاں ملازمہ کسی کا حکم نامہ لیے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی شرارتی قصدیں شرارت بھری مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ رائنا بی بی، چھوٹے خان حویلی آ چکے ہیں، ساری خواتین زنان خانے میں موجود ہیں۔ بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے کمرے میں ہی رہیں، رات کا کھانا بھی یہیں پہنچا دیا جائے گا۔ ملازمہ نے کمرے میں آتے نرمین بیگم کا حکم سنا دیا۔ اماں جی، کتنی بار کہا ہے آپ سے مجھے رائنا بلایا کریں، ہم وقت کہیں جانے والی بات۔ اماں جی مسکرائیں۔ انہیں یہ معصوم سی خانی بہت پسند تھی۔ انہوں نے بہت سنا تھا کہ خان بہت ظالم ہوتے ہیں، غصے کے تیز ہوتے ہیں، لیکن وہ جب سے خان حویلی میں کام کرنے لگی تھیں ان کی معلومات میں اضافہ ہوا تھا کہ خان بہت خوبصورت، نرم دل، ضدی اور جنونی محبت والے ہوتے ہیں۔ اگلی بار خیال کروں گی خانی بی بی، وہ نرمی سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپی، آج ہم چھوٹے خان سے ملیں گے، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں ان سے ملنے کے لیے، لیکن پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ وانیہ نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ بھی سب کی طرح چھوٹے خان کو ملنا چاہتی تھی، بچپن سے ہی چھوٹے خان کی تعریفیں سنتے وہ بڑی ہوئی تھی۔ آج اس کی حویلی میں آمد پر وہ دونوں بہنیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ شہزادی، وہ ہمارے سردار صاحب کا بیٹا ہے، جیسے سردار صاحب نرم مزاج کے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے نا، آپ پریشان مت ہو، محبت سے سمجھاتے وہ انہیں بہت پیاری لگی۔ یو آر گریٹ۔ وہ دونوں اٹھیں، ایک ساتھ اس کے گالوں پر بوسہ لیتے باہر بھاگیں۔ یہ بچے بھی نا کتنے پیارے ہوتے ہیں، دل کے صاف، بنا کسی کی بات کا برا منائے، ہنسنے کھلکھلانے والے، کوئی پیار سے سمجھائے تو سیکنڈ میں سمجھ جانے والے۔ کچھ لوگوں کو بچے بوجھ لگتے ہیں، لیکن بچوں کی قدر ان سے جا کر پوچھیں جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان معصوم جانوں کو بوجھ سمجھ کر ان سے جاہلانہ سلوک کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان بچوں سے محبت سے پیش آئیں، جیسے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار، محبت، شفقت سے پیش آتے تھے۔ چھوٹے خان آ چکے ہیں، اس نے اماں بھی کے الفاظ دہرائے۔ پری، جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو آپ میری زوجہ بنیں گی، ہماری ایک پیاری سی بیٹی بالکل آپ جیسی حسین لہجوں والی حور ہوگی، آپ کریں گی نہ مجھ سے نکاح؟ بتائیں نا پری، میری زوجیت میں آئیں گی نا؟ پھر ہمارے درمیان حائل یہ سفید پردے، سفید پھول بھی ہونا ضروری نہیں ہوگا، پھر آپ کو مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، دن رات میں آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ پھولے بٹ کے معصوم لہجے کے کچھ الفاظ اس کی سماعت میں داخل ہوئے، سر جھٹکے وہ واپس سے اپنے کمرے کام میں مصروف ہو گئی۔ بابا سائیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سب جانتے ہیں میں اسے پسند کرتا ہوں، پھر میرے ہی سامنے میری محبت کو کسی اور کے نام کرنے کا سوچا بھی کیسے آپ دونوں نے؟ وسیع طرز پر بنی اس حویلی جس کی خوبصورتی کی مثال پورا گاؤں دیتا تھا، اس میں آج وہاں موجود ملازمین چرند پرند، یہاں تک کہ اس حویلی کے مکین بھی سانس روکے اس آتش فشاں بنے دیکھ رہے تھے۔ وائٹ شلوار قمیض، آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے، وہ شہزادوں سی آن بان رکھنے والا شہزادہ شیر کی طرح دھاڑتے سب کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ اس سب میں صرف ایک ہی وجود نارمل کھڑا تھا، اس کا باپ جابر خان۔ اس کا بھائی پریشانی سے اس کی سفید رنگت کو سرخی میں بدلتے دیکھ رہا تھا۔ اپنی آواز کو دھیما رکھو خان، ہمیں حق ہے سارے فیصلے کرنے کا، تم سے پوچھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے، سنجیدگی سے کہتے انہوں نے اسے باز پر رکھنا چاہا۔ آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا بابا سائیں، کیونکہ میں یہ نکاح ہرگز نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، دھیمے مگر مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ جابر خان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے جو کبھی نہیں بدلتا، برخودار، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہمارے فیصلے کو مان لو۔ کیسے مان لوں بابا سائیں؟ روح کے بغیر جسم ناکارہ ہوتا ہے، میری رگوں میں خون کی مانند دوڑتی ہے
وہ آپ مجھے بے جان کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے بے بسی سے اپنی کیفیت بیان کی کہ وہ اس خوبصورت حسینہ کے عشق میں اس حد تک آگے جا چکا تھا جہاں کوئی حد کوئی لحاظ نہیں، کسی کے جانے سے موت واقع نہیں ہوتی۔ خان، کل سے ڈیرے پر جا کر لوگوں کو اپنا وقت دو گے۔ آج اس محبت کا بھوت بھی چند دنوں میں اتر جائے گا اور تمہارا دھیان بھی دوسری طرف بھٹ جائے گا۔ اسے حکم سناتے وہ مردان خانے سے جانے لگی، لیکن اس کے الفاظ نے انہیں رکنے پر مجبور کیا۔ جب سب کو پتا ہے وہ پاگل پن ہے میرا، تو کیوں بابا کیوں؟ آپ لوگ مجھے مزید پاگل کر رہے ہو۔ اسے پانا میرا جنون نہیں، میری ضد ہے، اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کی جان لینا پڑی تو میرے ہاتھ ذرا برابر بھی نہیں کپ کپائیں گے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی بابا سائیں تو خدا پاک کی قسم، نہ تو وہ زندہ رہے گی نہ میں۔ شیر کی طرح دھاڑ کراتے ہوئے وہ اپنی بات کہتے وہاں سے جا چکا تھا۔ زنان خانے میں موجود اس کی ماں نے دل پر ہاتھ رکھا، دوسری خواتین منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی۔ بابا سائیں وہ ضدی ہے، آپ ایک بار بات پر غور تو کریں۔ فواد، اسے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہ گئی۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں اس کا باپ ہوں۔ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے فواد۔ میرے شیر، تم نکاح کے کرنے کی تیاری کرو۔ اس کا کندھا تھپاتے وہ اپنی اجرک کندھے پر ڈالتے مردان خانے سے نکلے۔ پیچھے فواد نے پریشانی سے اپنے چھوٹے لاڈلے بھائی کے بارے میں سوچا۔ پورے خاندان میں وہ دونوں باپ بیٹے اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے تھے۔ جہانگیر خان، جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جابر خان، دلاور خان اور دلبشین خان۔ جابر خان جن کی شادی اپنے ہی تایا ساتھ نرمین سے ہوئی تھی، جو بہت نیک خاتون تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، فواد خان، اور پورے خاندان میں سب سے چھوٹے داور خان۔ فواد جتنا نرم مزاج، ہنسمکھ اور رحم دل تھا، وہیں داور بلا کا ضدی، سب کا لاڈلا اور نہایت مغرور شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں سامنے والے پر وحشت سی طاری کر دیتی تھیں۔ دلاور خان، جن کی شادی نرمین بیگم کی چھوٹی بہن مہرو سے ہوئی تھی، ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ رانا خان، جن کو حور کہنا مناسب ہوگا، پھولوں سے نازک گلابی ہونٹوں، دلاور خان جیسی سنہری آنکھیں، باپردہ اور نہایت سادہ مزاج کی مالک تھی۔ پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر ہمہ وقت رہنے والی مسکان اور چہرے پر چھایا نور، وہ حسن کا پیکر تھی۔ خدا نے انہیں ہر فن سے نوازا تھا۔ وہ کالج جا رہی تھی اپنے بابا کی ضد پر، مگر سردار جابر خان کو ہرگز اس کا پڑھنا منظور نہ تھا، کیونکہ ان کی روایت تھی، لڑکا جتنا مرضی پڑھ لے، اگر لڑکی کو پڑھایا تو لڑکی بگڑ جائے گی۔ دلنشین بیگم، جن کی شادی اپنے ماموں زاد فراز شاہ سے ہوئی تھی، جو بہت ہی محبت کرنے والے انسان تھے۔ ان کی جڑواں بیٹیاں تھیں، ہانیہ وانیہ، شرارتی نٹکھٹ سی طبیعت کی۔ ان کی حویلی بھی خان پیلس کے ساتھ تھی، شاہ حویلی۔ ہمارے شہزادے داور خان کو لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے گھر تشریف لائے تھے اور بہت خوش تھے کہ اب وہ اپنی پسند، اپنی محبت رائنا کے قابل ہو چکے ہیں، اپنے دم پر کچھ کرنے لگے ہیں۔ وہ اب اس پری بیکر کو اپنے پاس لا سکتے ہیں۔ لیکن خان ولا میں قدم رکھتے ہی جو خبر انہیں ملی تھی وہ ان کے سارے خوابوں پر پانی پھیر چکی تھی۔ ان کے بھائی فواد خان کے ساتھ اس پری کا نکاح ہو رہا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہونے کے در پر تھا۔ بچپن میں ایک بار اس پری کا نورانی چہرہ دیکھا تھا، تب سے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ اس پری کے چہرے کو کاغذ پر اتارنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ کاغذ میں دم کہاں جو حقیقت پہ تھا۔ اوف میرا سر! وہ جو چھوٹے خان کی آمد کا سن ان سے ملنے جا رہی تھی کہ اس چوڑے پتھر نما وجود سے ٹکرا کر گرتی کہ سامنے والے نے نہایت نرمی سے اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے گرنے سے بچایا۔ ہانیہ نے گرنے کے ڈر سے اس کی بازوؤں پر بلیوں جیسے ناخن گاڑے تو وہ اپنے بازو اور پھر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈر دیکھ مسکرایا۔ شہزادی آنکھیں کھول لیں، آپ محفوظ ہیں۔ وہ اس کے قریب جھکتے نرمی سے مسکراتے لہجے میں گویا ہوا تو ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولیں تو سامنے کھڑے فواد کی بھوری آنکھوں سے اس کی سبز آنکھیں دوچار ہوئیں۔ ایک پل کو لگا کہ وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کی خوشبو فواد خان کو اس کا اسیر کر رہی تھی۔ اس کی گہری سبز جھیل سی آنکھیں جن میں ڈر کے مارے آنسو آ چکے تھے، ان میں ڈوبنے کا دل چاہ رہا تھا، اور اسے اپنے قریب دیکھ ہانیہ کی جان ہوا ہوئی۔
خان سائیں اس کو کھوئے دیکھ وہ لرزتی آواز میں دھیمے سے بولی۔ سبز آنکھوں کو جھپکاتے معصومیت سے ارد گرد دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کی نظریں ہٹیں تو وہ ہوش میں آتے اس سے دور ہوا۔ شہزادی اب یہ نگاہیں میرے سوا کسی اور پر نہ اٹھیں ورنہ آپ کی نازک جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں کو دیکھتے وہ نہایت نرمی سے بولا، مگر اس کے لہجے میں صاف وارننگ تھی۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ خان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی اسے ڈری سہمی سی گڑیا ہی لگی تھی۔ وہ تھوڑا سا اس پر جھکا کیونکہ ہانیہ کی عمر کے ساتھ اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ وہ اس کے دل تک بھی بمشکل آتی تھی۔ یہی کہ شہزادی آپ کا شہزادہ میں ہوں، اب آپ محض مجھے دیکھا کریں۔ زمانیت کے لیے گمبھیر لہجے میں سرگوشی لی تو اس کی سفید رنگت میں سرخیاں گھلی، گلابی گالوں پر گھنی پلکیں سایہ فگن ہوئی، گھبراہٹ سے اس کی پیشانی ارکالود ہوئی۔ دانتوں تلے لب دبا کر اس نے ہانیہ کا گھبرایا روپ دیکھا۔ شہزادی خود کو تیار کر لیں، کچھ دیر بعد آپ کا بھی نکاح ہے۔ آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہانیہ نے کنارہ کشی کرتے سائڈ سے ہو کر گزری کہ فواد کے لفظوں نے اس کے قدموں میں جیسے زنجیر سے ڈال دی۔ حیرت سے کہ وہ منہ کھولے اپنے پیچھے اس کے قدموں کی آہٹ کو خود سے دور جاتا سن رہی تھی۔ ایک دم اسے شرم نے آ گھیرا۔ وہاں سے بھاگتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں بند ہوئی، دانتوں تلے لب دبائے، لبوں پہ آئی شرم کی مسکراہٹ کو روکا۔ دل تھا مانو پسلیوں سے پھٹک رہا تھا۔ اس کا پورا بدن گھبراہٹ اور شرم کے زیر اثر ابھی تک کانپ رہا تھا۔ جلدی سے بیڈ پر لیٹتی کمفرٹر سر سے لے کر پاؤں تک اوڑھ گئی۔ کیا ہوا بیگم؟ آپ پریشان معلوم ہو رہی ہیں۔ دلاور خان کو زیادہ تر ڈیرے پر رہتے تھے، حویلی کے معاملوں سے اکثر انجان۔ مہرو خان کو پریشان دیکھ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ سائیں چھوٹے خان سے تو مل چکے ہوں گے آپ، آج انہوں نے بوال مچا دیا تھا۔ شیر کی طرح دھاڑتے وہ بس ایک ہی مال جپ رہے تھے کہ وہ اپنی بچی سے شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن سردار سائیں نے اپنا حکم سنایا کہ بڑے خان اور رائنا کا نکاح ہوگا۔ چھوٹے خان بہت غصے میں تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری بچی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میرو خان کو اپنے شوہر کی بہت لاڈلی تھی، اپنے دل میں چھپے خدشات ان پر ظاہر کر گئی، جو نہایت سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ بیگم آپ جانتی ہیں کہ خان کبھی بھی ہماری گڑیا کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ دلاور خان کی بیٹی ہے اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک عورت ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی عزت ہے۔ خان مرتے مر جائیں گے لیکن کسی بھی عورت کی توہین نہیں کریں گے، اور مجھے اپنی گڑیا کے لیے خان ہی پسند ہے۔ لیکن بھائی جان کے فیصلے کے آگے بلا کس کی چلی ہے آج تک؟ بس اب اللہ پاک جو چاہے گا وہی ہوگا، تو وہی تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ عشاء کی نماز ادا کریں، ہم بھی نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ لسانیت سے انہیں سمجھاتے وہ کافی حد تک ان کا دل ہلکا کر چکے تھے۔ ان کی پیشانی چومتے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہوئے۔ اللہ پاک نے گناہ گار انجان ہوں تیرے فیصلوں سے۔ اللہ پاک میں گناہ گار انجان ہوں تیرے فیصلوں سے۔ آپ کرتے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں کہ کس سے فیصلے میں ہماری بھلائی ہے۔ میرے مالک بس اتنی سی گزارش ہے کہ میرے محرم کے سوا میرے دل و دماغ میں کسی غیر محرم کا خیال بھی نہ آئے۔ مجھے یقین ہے اللہ پاک کہ آپ جو کریں گے اسی میں میرے ہم سب کی بہتری ہوگی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا پر نور چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ جائے نماز طے کر کے جگہ پر رکھتی، قرآن مجید چوم کر سینے سے لگائے وہ بیڈ پر آئی، سورۃ ملک پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے وہ سب کو اللہ کی امان میں دیتی، قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر چوم کر اس کی جگہ پر رکھتی، پلٹی سامنے منہ بنائے کھڑی وانیہ کو دیکھ مسکرائی۔ کیا ہوا میری شہزادی؟ منہ کیوں سجائے کھڑی ہو؟ بیڈ پر بیٹھ کر ان کو اپنے پاس بلاتی وہ جانتی تھی انہیں نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ ہی ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ ہانیہ اور وانیہ دونوں ہی خان حویلی میں موجود تھیں۔ نیند نہ آنے پر اس کے روم میں آتی، بیزاریت سے بولی تو وہ جو پہلے سے جانتی تھی مسکراتی۔ وہ جب بھی خان حویلی آتی انہیں نیند نہیں آتی تھی اور وہ پوری رات رائنا کے روم میں باتیں کرتے پائی جاتی تھی۔ اچھا آج کیا سناؤں آپ لوگوں کو؟ آپ یہ بتائیں کہ ہر رات آپ سورۃ ملک پڑھتی ہیں، ایسا کیوں؟ وہ دونوں جب بھی انہیں دیکھتی وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی
آج انہوں نے پوچھا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ روم سے گزرتے داور نے وانیہ کا سوال سنا تو رائنا کا جواب سننے کے لیے وہیں رک گیا۔ سونے سے پہلے سورۃ ملک ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن حکیم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے قرآن حکیم میں 23 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدک الملک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سوچ سمجھ کر اور غور و فکر سے پڑھی جائے تو 30 دن تک اس کا اثر دل و دماغ پر رہتا ہے، جو انسان کو راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورۃ السجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ ملک کے معنی حکومت یا بادشاہت کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا بیان ہے اور جو اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ کفر کے ہولناک نتائج سے ڈرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو دنیا اور آخرت میں سزا دینے پر قادر ہے۔ اسی لیے میری شہزادیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ پیار محبت سے سمجھاتی وہ ان کے دل میں اتر رہی تھی۔ محبت بھرا لہجہ، اس حسینہ کی سریلی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس کا دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کر وہ بس اسے سنتا جائے۔ اسے دیکھنے کو دل مچلا، لیکن ابھی وہ اس کی نامحرم تھی۔ وہ اپنے ساتھ اس کو بھی گناہگار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل کو ڈپٹتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جن قدموں پر آیا تھا اسی پر پلٹ گیا۔ واو، آپ ہی کتنا پیارا سمجھاتی ہیں آپ، پرومس ہم بھی ڈیلی تلاوت کیا کریں گے۔ وہ دونوں پر جوش ہو گئی۔ پیاری میں نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی کا نام مبارک ہے، ان کا ذکر بھی اتنا پیارا ہے کہ ہر دل میں گھر کر جاتا ہے، کافر کو بھی مسلمان بنا دیتا ہے۔ چلو اب تم لوگ سو جاؤ، شاباش، ہم آپ کے پاس سو جائیں۔ ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے اٹھ کر جانے کا، نہ جانے کیسی کشش تھی، سب اس کی طرف کھینچتے چلے جاتے تھے۔ اوکے، اس بات میں سر ہلاتے وہ لائٹ آف کرتی ان کے ساتھ لیٹ گئی۔ خان سائیں، نرمین بیگم نے بیڈ کی دوسری جانب بیٹھتے اعظم خان کو مخاطب کیا۔ وہ جانتے تھے وہ اپنے لاڈلے سپوت کی فکر میں گھل رہی تھی۔ ہنکار بھرتے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ چھوٹے خان کی بات کو ایک بار سوچ کر کے تو دیکھیں، ڈرتے ڈرتے ہی مگر وہ بول چکی تھی۔ بیگم، آپ کا سپوت بہت ضدی ہے، وہ نازک سی معصوم بچی اس سرپھرے کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہمیں بھی داور خان کی فکر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی پھول سی بچی کو ایک جلاد اور جنونی انسان کے حوالے کر دیں، ناممکن۔ وہ نفی میں سر ہلاتے روپ دار لہجے میں گویا ہوئے تو نرمین بیگم نے جلاد کہنے پر ناراضگی سے انہیں دیکھا تو وہ ہنسے۔ بیگم، آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کے سپوت کو جھکا کر ہی دب لیں گے۔ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ اعظم خان کیا چیز ہے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے بولے تو نرمین بیگم انہیں خفگی سے دیکھتے ہی رخ موڑ گئیں۔ خوبصورتی سے اس کمرے میں جہاں ہر طرف ٹوائز بکھرے تھے، دیوار پہ نصب الماری، دائیں سائڈ دو دروازے تھے، چینجنگ روم اور واش روم، کمرے کے بیچوں بیچ سنگل بیڈ پر موجود۔ وہ نازک سی جان خواب میں خان کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی، ارک آلود پیشانی، بکھرے بال، ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا بیڈ پر رکھے وہ ایک چھوٹی سی معصوم بچی معلوم ہو رہی تھی۔ شہزادی، خود کو تیار کر لیں، آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ گھمبیر بھاری لہجے میں کی گئی سرگوشی سے اپنے بےحد قریب سنائی دی تو ایک ہی جھٹکے میں سبز آنکھوں کو کھولتے ارد گرد دیکھا۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر سینے میں سر پٹکتے، دل پر ہاتھ رکھتے تیز ہوئے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ کتنی پاگل ہو تم، الو، وہ بھلا اس وقت یہاں کیسے؟ لیکن وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟
کیا انہیں مجھ سے محبت ہے؟ خود سے ہی پوچھتے وہ کانوں تک سرخ پڑتی تکیے میں منہ دے گئی۔ ہاں محبت ہے۔ قریب ہی گمبھیر سرگوشی ہوئی تو اس نے خوشی سے ڈولتے دل کو سنبھالے، دانتوں تلے لب کچلے اور سر اٹھا کر ایک بار پھر پورا کمرہ چھان مارا، مگر وہ تو تھا ہی نہیں۔ پھر یہ آواز، لگتا ہے میرا دماغ پر قابض ہو گئے ہیں، اسی لیے سب ہو رہا ہے۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتے اپنی عجیب سی کیفیت میں پر ہنستی۔ ٹائم دیکھا تھا، فجر کا تھا۔ جلدی سے ڈریس لیتی واش روم میں گھسی۔ یا خدا، ہم تیرے گناہ گار سے بندے ہیں، میرے مالک میری حال پر رحم فرما۔ حال دل سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، آپ سے کچھ نہیں چھپا۔ اگر وہ کسی اور کی ہو گئی مولا تو میں زندہ تو رہوں گا، مگر میرے دل تو وہ مردہ ہو جائے گا۔ مالک بچپن سے اسے چاہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سوچنا بھی خود پر حرام واجب کیا ہے۔ بے شک میں ان سے ملا نہیں، انہیں کبھی دیکھا نہیں، مگر پھر بھی وہ میری ہر آتی جاتی سانس کی ضمانت ہے۔ میرا اندیکھا عشق ہے وہ، میرے دل کی ہر دھڑکن میں ان کا نام گونجتا ہے۔ ان کو کسی اور کے ساتھ تصور کرتے ہی میری جان جاتی ہے۔ خدایا بس انہی سے گزارش ہے کہ اگر وہ میری قسمت میں نہیں تو ان کے کسی اور کی دسترس میں جانے سے پہلے ہی یہ سانس سے یہ دل کی دھڑکن روک دیجیے گا۔ ان کو کسی اور کا ہوتے دیکھنے سے موت کو گلے لگانا بہتر ہے اور آسان بھی۔ فجر کا وقت تھا، وہ سجدے میں سر رکھتے خدا سے ہم کلام تھا۔ وہ خدا سے اپنی زندگی مانگ رہا تھا، اپنا اندیکھا عشق مانگ رہا تھا، جس کے لیے وہ ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر جو اس کے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا وہ بیاں کرنے سے قاصر تھا۔ یہ نوک کر کے کمرے میں فواد خان داخل ہوا۔ کیسے ہو دار؟ ٹھیک لالا، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر اس کے گلے لگا۔ میں تمہاری طرح۔ اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ دعوت اگر تم بابا جان سے پیار سے مانگو گے تو کیا پتا وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے فواد نے سمجھا۔ لالا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں داور خان ان سے اپنی محبت کی بھیک مانگوں؟ میں لالا، جب آپ محبت خود کی ہے تو اسے حاصل بھی خود ہی کر لوں گا، اور مانگنا خدا سے جاتا ہے، اور مانگا خدا سے جاتا ہے، مٹی کے انسانوں سے نہیں۔ وہ خود غرض بس اپنی ضد کی فکر میں کھل رہا تھا۔ کونیوں تک آستین فولڈ کرتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، داور خود غرض مند بنو میرے بھائی، بے شک وہ پاک ذات ہی ہمیں ہر چیز سے نوازتی ہے، مگر وہ بابا ہے، اپنے اور پہ بھیک مانگنے کا نہیں کہہ رہا، بس پیار سے مانگ، محبت سے ایک بار بات کر کے تو دیکھو، کیا پتا وہ مان جائے۔ فواد نے سمجھایا، لیکن وہ داور خان تھا، کسی کی ایک نہ سننے والا۔ اگر میرا عشق آپ کو خود غرضی لگتا تو وہی صحیح، مگر میں ان کے سامنے ہرگز نہیں جھکوں گا۔ وہ اپنی اجرک کو کندھوں پر ڈالتے ضدی لہجے میں بولا، مرضی ہے تمہاری، ویسے کیا تم جانتے ہو اگر خانی کو اس سب کا پتہ چلا تو وہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی، کیونکہ تم سب کے سامنے ان کا کردار مشکوک کر رہے ہو۔ فواد نے اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا۔ لالا خدا گواہ ہے میں ان کو نہیں دیکھا، وہ بچپن کی ایک جھلک سے ہی وہ مجھے اپنے اندیکھے عشق کی آگ میں قید کر چکی ہے۔ اس الزام پر وہ جیسے تڑپ ہی اٹھا تھا۔ یہ تم جانتے ہو دار، حویلی والے جانتے ہیں کہ تم نے خانی کو نہیں دیکھا، لیکن ملازم لوگ وہ تو نہیں نہ جانتے کہ تم نے خانی کو نہیں دیکھا۔ تم اس کی تذلیل کر رہے ہو۔ وہ سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ داور خان غصے کا بہت تیز ہے، اسی لیے اس کی ہی کمزوری خانی کے متعلق کہا، ورنہ کسی کی اتنی کہاں مجال کے اس خوبصورت شہزادے کے بارے میں اکیلے میں بھی ایک لفظ تک نکال پائے۔ میں انہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان کے بغیر جینے کا بھی نہیں سوچ سکتا لالا۔ سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ پر بیٹھتا، وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میرے بھائی تم سنو، اگر انہیں اپنانا چاہتے ہو بنا کسی کو ناراض کیے تو میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کیسا پلان؟ وہ ان کی طرف دیکھنے لگا جو مسکراتی نظر سے دیکھ رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب بتانے لگے۔ واہ لالا، کتنا کمال ہو آپ،
آئی لو یو یار، وہ خوشی سے ان کے گلے لگتے زور سے بولا تو باہر سے گزرتے جابر خان نے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ یہ دیکھ وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ کیسا ہے خان میرے بچے؟ غسیلے صحیح، مگر وہ اس ککڑو سر پھرے شہزادے سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر کے گلے لگا۔ میں ہینڈسم، آپ کیسے ہیں بابا صاحب؟ ہمارا شیر اگر ہینڈسم ہے تو ہم سپر ہینڈسم ہیں۔ وہ اس کے بال بکھیرے بولنے لگے وہ اس کے بال بکھیرے بولے لگ ہی نہیں رہا تھا یہ دونوں دوپہر میں جنگلی شیر بنے ہوئے تھے۔ ہاں 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 بابا، آپ کی مذاق کرنے کی عادت آ گئی۔ داور نے مسکرا کر میٹھا طنز کیا تو وہ بھی کہکہا لگا گئے۔ فواد نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ تھے نہ سب پڑھ سکتے تھے، مگر ہائے یہ ان کی ضد! بالکل تمہاری طرح داور خان، وہ دو بدو مونچھوں کو تاؤ دیتے مسکرا کر بولے۔ فواد نے لب دبائے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ خیر فواد جاگ کر شہر سے بہو کے لیے اپنے اور اس کے لیے بھی شاپنگ لے کر آنا، آخر کچھ دن بعد نکاح ہے تمہارا، انہوں نے مسکرا کر کہا اور مونچھوں کو تاؤ دیتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کی بات پر داور نے مٹھیاں بھیجتے خود پر قابو کیا۔ فواد نے نفی میں سر ہلاتے ان کی پشت کو دیکھا۔ جاتے جاتے پہلے سے بھڑکتی آگ میں گھی ڈالنا ضروری تھا۔ السلام علیکم اما بھی میرا ناشتہ دے، رائنا نے کچن میں آتے کہا، جہاں ساری ملازمہ کسی نہ کسی کام میں مصروف تھی۔ اس کے آنے پہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ وعلیکم السلام، اب آپ کا ناشتہ لا ہی رہے تھے، آپ نے کیوں زحمت کی یہاں آنے کی؟ اما بھی نے اس کے حجاب میں لپٹے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ کوئی زحمت نہیں ہے اما بھی آپ کھانا دے دیں، بس میں کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے جلدی سے کہا تو خاتمہ نے ٹرے میں ایک جوس کا گلاس اور ساتھ میں پاستا رکھتے اسے پکڑائے۔ وہ شکریہ کہتی وہیں بڑے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اب ابھی خانی کتنی پیاری اور نرم دل ہے۔ ساتھ کھڑی بانو نے حسرت سے اسے دیکھا تو اماں نے اسے جھڑکا۔ ماشاءاللہ کہو بانو، کہیں ہماری بچی کو نظر لگانی ہے تم نے؟ میں تو بس وہ منمنائی تو اماں بھی نے اسے کام کرنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں حجاب سیٹ کرتے وہ وانیہ اور ہانیہ کے ساتھ کالج کے لیے دلاور خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی کالج روانہ ہوئی۔ خان میرے بچے، نرمین بیگم اس کی نفاست زجر میں آئی، جہاں وہاں چکر لگاتی غصے سے مٹھیاں پیچھے کچھ سوچ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی جنت کو دیکھ کسی ننھے بچے کی طرح وہ ان کے آنچل میں چھپ گیا۔ ماں سائی کیسی ہے آپ؟ ان کے ہاتھ چومتے وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد اسے اپنی ماں کا شفقت بھرا لمس نصیب ہوا تھا۔ ماں صدقے، جس کی تم جیسی نیک اولاد ہو تو اس کی ماں کو بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ اپنے خوبرو بیٹے کے دل ہی دل میں نظر اتارنے لگی تھی۔ سفید رنگت پر سفید شلوار قمیض، آنکھوں کی چمک، مغرور کھڑی ناک، عربی لب و لہجے سے وہ کسی ریاست کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت اور برکت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ اپنی ماں کا وہ چہیتا تھا۔ خان آج ہی تو آپ آئے ہیں اور آج ہی آپ نے اپنے بابا سے بیر رکھ لیا۔ نرمین بیگم اسے گھنے بالوں میں ہاتھ چلاتے گویا ہوئی۔ ماں سائی آپ جانتی ہیں اس پری کے لیے ہی میں لندن گیا تھا، تاکہ اپنے بلبوتے یہ کچھ کر سکوں۔ جب سب کو پتا تھا کہ وہ میری ہے تو لالا سے ان کا نکاح طے کرنے کا مقصد بابا جانتے ہیں کہ وہ لڑکی میری ساسوں کی وجہ ہے، پھر بھی اور آپ نے بھی انہیں نہ روکا۔ بولتے وہ آخر میں شکوہ کر گیا، یہاں خواتین کی چلتی ہی کم ہے خان، یہاں صرف مردوں کی حکومت ہے۔ اپنے بابا سائی سے بدگمان مت ہو، وہ جو سوچیں گے تمہارے بھلے کے لیے ہی سوچیں گے۔ نرمین بیگم نے سمجھایا، نہیں ماں سائی، وہ مجھے بے بس کرنا چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں میری پری کو مجھ سے چھین کر وہ مجھے کمزور کر کے اپنے سامنے جھکا لیں گے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے، کیونکہ داور خان نہ کبھی جھکے گا اور نہ ہی اپنی پری کو کسی اور کا ہونے دے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے تنزیہ مسکراہٹ سے کہا، میری ضد جان، اپنی ضد چھوڑ دو، کیا فائدہ ہے ایسی ضد کا؟ تمہارے بابا اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں، وہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے۔ ماں سائی، انہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا، میں انہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ خود میری شادی میری پری سے کروائیں گے۔ اگر نہ ایسا کیا
تو پھر مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ دماغ میں کچھ کھچڑی پکاتے وہ ہنس کر کھویا ہوا تو نرمین بیگم نے اس کی نظر اتاری۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بہت جچتی تھی۔ پورے گاؤں میں سب سے خوبرو مغرور ضدی اس کی شخصیت تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ نرمین بیگم نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ پیچھے وہ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھسا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لالا؟ ہانیہ اور وانیہ نے لاؤنج میں آتے بے صبری سے کہا۔ کالی شلوار قمیض پر کریم کلر کی اجرک کندھوں پر ڈالتے آستینوں کو فولڈ کیے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے میں وہ مغرور شہزادہ مضبوط ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھتے دلاور اور اعظم خان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فواد بیٹھا ان کی باتوں میں شریک تھا۔ وعلیکم السلام شہزادی، میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ان کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے وہ نرم لہجے میں بولا تو وہ دونوں وہیں پڑے صوفوں پر رجمان ہوئی۔ فواد نے مسکرا کر ہانیہ کو دیکھا جو اس سے نظر ملتے ہی نظریں پھیر چکی تھی کہ سمجھا شاید وہ اس سے گھبرا رہی ہے، لیکن وجہ کچھ اور تھی۔ لالا آپ شاپنگ کر آئے؟ ہانیہ نے ٹیبل پر پڑے شاپنگ بیگز دیکھے پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دونوں شاپنگ دیکھنے لگی۔ ہماری شہزادیوں نے خریداری نہیں کی؟ دلاور خان نے نرمی سے پوچھا تو وہ دونوں نفی میں سر ہلا گئی۔ بابو جان، ہم نے خانی آپی سے اپنے ڈریس تیار کروا لیے ہیں، بس جولری چاہیے جو آج ہی ہم خادمہ سے کہہ کر منگوا لیں گے۔ ہانیہ پرجوش سی ہوئی۔ ہاں، آپ لوگ تو ایوی یوں کر کے تیار ہو جاتے ہو، ہم نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، بال بناؤ، کاجل لگاؤ، چوڑیاں پہنو، میک اپ کرو، جولری پسند کرو۔ ہانیہ جو شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہانیہ نے کوہنی اس کی کمر پر ماری تو وہ دانت لبوں تلے دبائے خاموش ہوئی اور انہیں دیکھنے لگی جو کہکہا دبائے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر ان کا سب کا ضبط ٹوٹا اور پوری خانہ حویلی ان کے قہقہوں سے گونج اٹھی۔ کام کرتی ملازمہ نرمین بیگم مہرو بیگم حویلی کی دیواریں حق تک ان کے قہقہے سن رہی تھی۔ ہماری شہزادیوں کے تو رنگ تک ہی نرالے ہیں، لیکن آپ بے فکر رہیں، اس بار آپ کے لالا یہاں موجود ہیں، آپ کو ذرا بھی میک اپ کرنے کی زحمت کرنی نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم نے اپنی چھوٹی شہزادیوں کے لیے بیوٹیشین بلوائی ہے۔ بمشکل ہنسی روکتے داور نے کہا تو اب کی بار ان دونوں کا قہقہا بھی گونجا۔ نرمین بیگم نے دور سے ان کی نظر اتاری۔ یس، موبائل رنگ ہوا تو یس کرتے کان سے لگایا۔ سر میپ پر کوئی نظر رکھوا رہا ہے۔ سامنے سے کلیم نے جو کہا تو داور کا دل کیا ان آدمیوں کے ساتھ کلیم کو بھی اڑا دے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں گلابی پن چھانے لگا۔ کیچ ہے، بڑھیا پیچھے سختی سے کہا اور کال کٹ کی تو ان سب کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ شہزادی، آپ لوگ یہ بیگز ان کے روم میں لے جائیں۔ بمشکل دھیمے سے لہجے میں کہتے وہ لمبے لب ڈھک بھرتا لاؤنج سے ہی نکل گیا، جبکہ ان تینوں نے اس کے سرخ چہرے اور ہاتھوں کی ابری رگوں کو دیکھا اور نفی پہ سر ہلایا۔ نہ جانے کس کی شامت آئی تھی۔ اوکے، وہ دونوں کندھے اچکائے بیگ اٹھاتے رائنا کے روم میں کی طرف بڑھی تھی۔ ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ فواد لالا نے تمہیں پرپوز کر دیا اور بیستی تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہ کیا؟ وہ اس کے حجاب میں سے نظر آتی آنکھوں کو دیکھتی وہ کھڑی ہوتے غصے سے مٹھیاں پیچھے بولی، میری ماں، آپ بتا تو رہی ہوں، اس میں تو غصے والی ہونے والی کیا بات ہے؟ ہانیہ نے اسے واپس بٹھاتے کہا تو وہ گرلز کالج گاؤں سے تھوڑا دور تھا، لیکن پھر بھی وہ تینوں وہاں حجاب میں ہی ہوتی تھی۔ لیکن پھر بھی حال ہی ان کی شادی تک خانی آپی سے ہو رہی ہے تو تمہیں اس طرح کی بات کرنے کا کیا مقصد ہے ان کا؟ وہ مشکوک لہجے میں کہتی پیشانی مسلنے لگی۔ کوئی مقصد نہیں ہے، انہوں نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ شہزادی آپ کا شہزادہ، اس سے زیادہ وہ بول ہی نہ پائی۔ رائنا جو اسائنمنٹ سبمٹ کرواتی کی جب آ رہی تھی ان کی باتیں سن اس کے پاؤں تلے زمین کھسکی، لیکن پھر مسکراتی وہ ان کے ساتھ جا بیٹھی تو وانیہ کے دماغ میں کچھ کھچڑی پک کر کوئلہ ہوئی۔ اپینا محرم سے محبت کرنا، اس کے بارے میں سوچنا صحیح ہوتا ہے کیا؟ رائنا جانتی تھی وہ کس کے لیے بات کر رہی ہے۔ برا بنائے بغیر وہ اس کا حجاب صحیح کرتے ہوئے بھی سے گویا ہوئی۔ نہ محرم کی محبت کو ہمیشہ شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ بہت دل چاہتا ہے کہ نہ محرم سے محبت والی باتیں کی جائے، اس کی محبت اور اس سے محبت کا اعتراف کیا جائے، لیکن یہ فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا فرمانبردار بندہ کتنی میری فرمانبرداری کرتا ہے۔ مجھے راضی رکھتے ہوئے نہ محرم کی محبت سے دور ہوگا یا پھر مجھے
ناراض کر کے نامحرم کے قریب جائے گا۔ بعض اللہ سے سچی محبت کرنے والے لوگ اللہ کے لیے نامحرم کی سچی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں وقتی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہیں حلاوت ایمانی نصیب فرماتے ہیں۔ حلاوت ایمانی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور بعض کمزور ایمان والے لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے نامحرم کے قریب ہو جاتے ہیں۔ انہیں وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے، بس کیونکہ گناہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے بھی لذت رکھی ہے۔ یہ اس گناہ والی لذت کو سکون اور راحت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اندر ہی اندر خود کو بے سکونی والی کیفیت میں پاتے ہیں۔ یہ فتنہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح رہی تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور موت سے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو ملے کر رہے گا۔ میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر آپ سمجھدار ہوگی تو کچھ بھی غلط قدم نہیں اٹھائے گی شہزادی۔ اس کی باتیں سن ہانیہ کا دل اداس ہوا۔ جو بھی تھا وہ اس کا نامحرم تھا۔ شرمندگی نے اسے آ گھیرا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ چلے بابا آ گئے۔ دلاور خان کو دیکھ وہ ان دونوں کو تہان اپنی جانب کھینچ گئی۔ وہ دونوں مسکراتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ وہ جو گاؤں کی سرحد سے باہر نکل چکا تھا، جو قدرے سنسان جگہ تھی کہ اتنے میں سے ایک پرانو اپنے پیچھے آتی نظر آئی۔ اس نے نظر انداز کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تاکہ وہ پرانو تیز رفتار سے سڑک کے بیچوں بیچ گول گول گھومنے لگی کہ وہ جلدی سے بریک پر پاؤں رکھتے ہی بکھلایا۔ اس کا شک پختہ یقین میں بدلنے لگا تھا۔ وہ خان تھا، کار رکی، اس میں سے کالی شلوار قمیض جو اس کی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہی تھی، پوری آنکھوں پر گلاسز لگائے، کوہنیوں تک پھول کیے، آستین سے اس کے مضبوط مردانہ بازوؤں کی پھولتی رگیں اس آدمی پر وحشت طاری کر گئی۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے۔ سامنے کھڑے مغرور شخصیت میں اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خان صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس سے پہلے دیر ہوتی۔ وہ کانپتے ہوئے اس کے قدموں میں جھکتے گڑ گڑانے لگا۔ غلطی نہیں، تم نے گناہ کیا ہے، ایسا گناہ جس کی معافی تمہیں کسی صورت نہیں ملے گی۔ اس کی کالر سے پکڑ کر دور پھینکتے وہ غرایا۔ شعلے اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے آنکھوں سے ہی اسے بھسم کر دینے گہرانا ہو۔ سائی معاف، اس سے پہلے اس کا جملہ مکمل ہوتا کہ ایک ہی ساتھ دو چاقو اس کی آنکھوں میں لگ گئی۔ اس کی دردناک چیخیں اس سنسان سے علاقے میں دور دور تک جانے لگی، جبکہ وہ مغرور شہزادہ دلچسپی سے اس کی چیخیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو، سنجیدگی سے کہتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے روانہ ہوا کہ دور کھڑے ایک شخص نے اس کی شخصیت کو غور سے دیکھا اور پھر گہرا مسکرایا۔ السلام پھپھو، کیسی ہے آپ؟ فواد نے شاہ حویلی میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ لاؤنج پہ آتے ہی سامنے دلنشین بیگم صوفے پر بیٹھی ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کا مینیو بتا رہی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، ماشاء اللہ پھپھو، قربان جائے، میں ٹھیک ہوں، میرا شہزادہ کیسا ہے؟ اس کی پیشانی چومتے وہ اس پر صدقہ وار گئی۔ پہلی بار اس نے شاہ حویلی میں آ کر وہاں رونق بخشی تھی۔ میں ٹھیک پھپھو، میں یہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، صوفے پہ بیٹھتے سے شرمندگی سے کہا، کیونکہ پہلی بار ہی وہ اپنے ہی مطلب کے لیے آیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا سب، بتاؤ کیا مدد چاہیے میرے بیٹے؟ اس کی شرمندگی مٹاتے وہ مسکرا کر گویا ہوئی تو فواد نے فوراً سے انہیں سب کچھ بتایا تو انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے گھورا۔ بیٹا صاحب، میرے بھائی جان کو ذلیل کرنے کا یہ طریقہ کس کے دماغ میں آیا؟ وہ پہچان میرے، فواد نے کہہ کر دانتوں تلے لب دبائے تو وہ ہنس پڑی۔ بھائی جان غصہ ہو گئے تم سے؟ اس کے لیے کچھ بھی، فواد مسکرایا، صرف اس کے لیے۔ انہوں نے شریر نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں پھپھو جان، آپ تو جانتی ہیں مجھے۔ خیر، ہانیہ کا رشتہ آیا ہے، گھر والے اور لڑکا بہت سلجھا ہوا ہے، میں سوچ رہی ہوں آ کر دوں۔ انہوں نے چھوڑ نظروں سے اس کے تاثرات جانچتے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، پر وہ تو میری ہے پھپھو، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے خفگی سے کہا تو دلشین شاہ ہنسنے لگی۔ وہ تو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
میں کچھ نہیں بھولی شہزادے، بس تم لوگ خیال سے سب کرنا، کیونکہ اگر اس کی بھنک بھی بھائی جان کو پڑی تو سمجھو تم دونوں کے ساتھ میری بھی کلاس لگے گی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے بال تا بکھیرے وہ دل کشی سے مسکرایا۔ رات کا وقت تھا، سبھی اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے اور وہ کچن میں گھسی رائنا اور اپنے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنا رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ پر لب بھیج گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پیچھے کھڑا شخص اور کوئی نہیں، فواد خان ہے۔ ہم سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا جو آپ ہمیں دیکھنے تک گوارا نہیں کرتی؟ وہ کپلی جانے لگی تو فواد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ رکی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے خان سا، جھوٹ جھوٹ مت بولنا مجھ سے ہانیہ بی بی، ورنہ وہ دھیمی آواز میں غرایا۔ ہانیہ کی جھکی پلکوں سے آنسو بہہ نکلا۔ فواد کے لب بھیجے، اسے دیکھا جو نظر جھکائے کانپے جا رہی تھی۔ اف، گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کیا۔ اتنے دن سے وہ اسے اگنور کر رہی تھی، جہاں وہ ہوتا وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح پھر پھر ہو جاتی تھی۔ رونا بند کری۔ اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ اب کے قدرے نرمی سے پوچھا تو ہانیہ کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی۔ ہانی اگر اب رونا بند نہ کیا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اس نے اس کے گلابی گالوں سے نظریں چرائیں۔ اس کی دھیمی کار آمد ثابت ہوئی، اس کی دھمکی کار آمد ثابت ہوئی۔ نازک انگلیوں سے آنسو صاف کرتے سو سو کر کے رونے لگی۔ رونے کے بعد اکثر اس کو زکام ہو جاتا تھا۔ اچھا چھوڑیں، ریلیکس ہوں اور یہاں بیٹھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے سے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو وہ لرزتی کانپتی بیٹھ ہی گئی۔ جتنا یہ وائبریٹ ہو رہی ہے اسے تو میرے موبائل میں ہونا چاہیے تھا، کم از کم اس کی وائبریشن تک کام آتی۔ دل ہی دل میں سوچتے وہ مسکرایا۔ لگتا ہے جن ون ہو گئے ہیں ان کو، اسی لیے تو پاگلوں کی طرح خود ہی ہنسے جا رہے ہیں۔ اس کو مسکراتے دیکھ ہانیہ کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ اسے خود کی جانب دیکھتا پا کر وہ سیدھا ہوا اور وانیہ بھی وہیں ہانیہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ کیا یہ شہزادیاں اپنے چھوٹے خان کی تھوڑی ہیلپ کریں گی؟ اس نے ان کی طرف امید سے دیکھا۔ اگر ہانیہ منع کر دیتی تو بنے بنائے پلان پر مٹی ڈل جانی تھی۔ جی کیا مدد چاہیے انہیں ہماری؟ ان کے لیے تو ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ وانیہ پر جوش ہوئی۔ ہانیہ نے بھی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اچھا سنو، کل تم، وہ انہیں آہستگی سے بتانے لگا۔ جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا ویسے ویسے وانیہ کا چہرہ ایڈونچر اور ہانیہ کا خوف سے رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ میں نہیں کروں گی، ماموں جان مار ڈالیں گے۔ ہانیہ نے صاف انکار کیا۔ تو فواد نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں مارنے لگے؟ مجھے ماریں گے۔ اب کوئی چون چرا نہیں شہزادی، آپ کو یہ کرنا ہے تاکہ خانی اور خان ایک ساتھ ہو سکیں اور ہم دونوں بھی۔ وہ ڈبٹ کر کہتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس معصوم کی جان مشکل میں ڈال گیا۔ کم آن ہانی، بی بریو، کچھ نہیں ہوتا، بس تمہیں ڈرنا ہے، جس کے لیے تو تمہیں پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ خانی آپ بھی اس دن آپ نماز پڑھ رہی تھی تا آپ کو یہ نہیں دیکھا سکی۔ فواد لالا یہ ڈریس لائے ہیں آپ کے لیے۔ وانیہ نے داور خان کا حوالہ دیتے کپڑے نکال کر دکھائے۔ یلو اور گرین کلر کا شرٹ اور شرارہ تھا، جسے دیکھ رائنا کا مسکراتا چہرہ مان پڑا، کیونکہ شرٹ کی بیک پر صرف ڈوریاں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈریس خان لالا کی پسند کی ہے۔ یلو پاؤں کو چھوتی تھا فراک، جس کے گلے اور بارڈر پر گولڈن نفیس سا کام کیا ہوا تھا۔ گرین کلر کا چوڑی دار پاجامہ اور گرین ہی دوپٹہ تھا، جس کے بارڈر پر زیادہ کام ہوا تھا۔ ہانیہ نے دانتوں تلے لب دبائے۔ یہ اچھا ہے، اور چاکلیٹ کا مگ لبوں سے لگاتے وہ مسکرائی تو وانیہ اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھ ماری۔ چلیں شب بخیر، کل آپ کی مایوں ہے، سو جائیے۔ ڈریس سمیٹ کر الماری میں رکھتی وہ باہر کو بڑھی۔ رائنا نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر سائڈ لیمپ بند کرتی خود بھی کمفرٹر میں چھپے سونے لگی۔ ہانیہ آپی کو فراک پسند آیا ہے؟ ہانیہ نے داور کو شریر نظروں سے دیکھتے کہا تو اس کی بھوری آنکھوں میں چمک دیکھنے لائق تھی۔ دانتوں تلے لب دبائے مسکراہٹ روکی، جو اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ ارے ہنس لے لالا، ہم نہیں لگاتے نظر۔ وانیہ نے اس کی سرخ چہرے کو دیکھتے شرارت سے کہا تو داور نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔
हंस लो, क्या पता कल बाबा आएंगे, समझ तो सब गए होंगे। हानिया को देखते वो डराने के लिए बोला था, ताकि हानिया ने मस्कीन सी सूरत बनाए दावर को देखा। लाला आप शर्म करें सर, हमारी गुड़िया को क्यों डरा रहे हैं। चलो गुड़िया आप लोग आराम करें, सुबह मिलेंगे, ओके गुड नाइट। इन्हें देखते वो फवाद के कंधे के गिर्द हाथ डालते बाहर को बढ़ा। लाला का काम क्या कर दिया, शहजादी से गुड़िया बन गए। माने ने मुस्कुरा कर कहा तो हानिया ने इसे घूरा और गुप अंधेरा करते सोने की तैयारी करने लगी। बेगम कब तक यूं ही रूठे रहने का इरादा है। नरमीन बेगम की नाराज़गी को वो कब से महसूस कर रहे थे, मगर वो कमरे में आती ही नहीं थी। अभी फजर की नमाज के बाद वो रूम में आए तो नरमीन बेगम कमरा समेटती नजर आई। हमारे रूठने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है साईं, हमारी औकात आप हमारी तस्लील कर रही हैं। वो सख्त लहजे में नजरें इनके चेहरे पर गाड़ते धीमी आवाज़ में हो रहा है। नरमीन बेगम ने मायूसी से इन्हें देखा। अभी वो सख्त लहजे में बात कर रहे थे। माफ़ी चाहते हैं साईं, वो भीगे लहजे में कहती जाने लगी। इनका हाथ अपने हाथों में लेते वो इन्हें अपने साथ सोफे पर बिठा गए। आप क्यों अपने बारे में ऐसे अल्फाज का चुनाव करती हैं बेगम, जो हमें आपसे सख्त लहजे में बात करने पर मजबूर करे। इनके आंसू उंगली के पूरे से साफ करते वो मुस्कुराए। थोड़ा सा गुस्सा और इनकी बेगम की हालत पतली होने लगती थी। आप जानते हैं मेरा बेटा मेरी जान है, छोटा सा मुंह बनाया हुआ होता है इसने, मेरे दिल को दचका लगा रहता है। अगर गुस्से में इसने कुछ कर दिया तो खौफ से कहते वो खुद ही परेशान थी। जितना मैं आपके सपूतों को जानता हूँ, इसने कहा है तो वो करेगा भी। आप बस तैयारियाँ करें, आज दुल्हनों की मेहंदी है। इनकी पेशानी चूमते वो इनका सर थपके बाहर को बढ़ी। दुल्हनों की नासमझी से इनकी बात दोहराई। वे समझ में आते ही मुस्कुरा कर बाहर को बढ़ी। खान हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, जहाँ लाउंज में इस वक्त सभी मौजूद थे। ये रायना को दिलावर खान के साथ बाहर जाते देखकर महरू बेगम के दिल का दिल बेचैन हुआ। बेटा कहाँ जा रही है आप, आज मेहंदी है, मेहमान आना शुरू हो गए और आप कॉलेज जा रही हैं आज भी। महरू बेगम ने इसके करीब जाते टोका तो वो मुड़ी। दावर तो इसकी तरफ रुख ही नहीं मुड़ चुका था, लेकिन कमबख्त दिल इसकी जाने में मतवज्जा था। मोरे बस 5 मिनट की बात है, हम असाइनमेंट सबमिट करवा कर आ जाएंगे। वो धीमी आवाज़ में गोया हुई। जाने दे बच्चियों, जल्दी आ जाएगी, आज़म खान ने कहा तो वो मुस्कुराती नजरों से इन्हें देखती बाहर को बढ़ी। कुछ घंटे इसके बाद आप मेरी, इसने जैसे खुद से अहद करते फवाद को इशारा किया, जैसे समझते इसने ओके का इशारा किया, उठकर बाहर को चल दिया। कुछ देर की मसाफत के बाद हम कॉलेज के सामने थे। बेटा आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आपको लेने आता हूँ। ओके, इसका सर चूमते दिलावर खान ने कहा और इसके कॉलेज में एंटर होते ही गाड़ी डेरे की तरफ मोड़ ली। खान साई खानी बीबी के कॉलेज में मलिक सफ्दर घुस गया है। मर्दान खाने में वो जो अपने मेहमानों के साथ माहौल गुफ्तगू थे, कलीम हाँपते हुए वहाँ आया और लरस कर कहा। वो सब फ़ौरन से खड़े हुए। इसकी बात सुन वो तूफ़ान बना वहाँ से निकला। रश ड्राइविंग करते वो कुछ ही मिनट में कॉलेज के अंदर था, जहाँ हर तरफ लड़कियाँ डरी सहमी खड़ी थी। खान को देखते ही इनकी उम्मीद भरी नजरें इस पर जम सी गई। जो वाइट कफ लगे सूट में काली अजरक कंधों पर डाले, वो बादशाहों से आन बान रखने वाला शहजादा, कि जिसकी सफ़ेद रंगत गुस्से से सुर्ख हो रही थी, माथे की ऊपरी नसें वाज़ेह होती इसके सख्त इश्तियाल में होने की निशानदेही कर रही थी। शोले उगलती निगाहों से इन सब के बीचों बीच बैठे मलिक सफदर को देखा, जो इसकी एक नज़र से ही डर कर उठ खड़ा हुआ। आओ खान साहब, तुम्हारा ही इंतज़ार था, सुना है तुम्हारी हवेली की राह तड़ा। इनका नाम तो आज तक मैंने नहीं लिया, तो तुम जैसे घटिया शख्स की इतनी औकात कहाँ कि इनका नाम भी अपनी गंदी जुबान पर ला सको। सन्नाटेदार थप्पड़ इसकी गाल पर मारते वो शेर की तरह दौड़ा तो वहाँ खड़ी लड़कियाँ सही एक दूसरे के अंदर छुपने लगी। थप्पड़ ऐसा पड़ा था कि मलिक सफदर को अपनी छठी के दांत याद आ गए थे। डर डर इसकी आंखों में वाज़ेह था। वो दोबारा इस पर हाथ उठाता कि कलीब ने इसके कान में सरगोशी की, ताकि वो सर झटके कर यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाता रायना को ढूंढने लगा, मगर वो वहाँ नहीं थी। वो क्लास में जाकर देखने लगा, मगर वो वहाँ भी नहीं थी।
اب اسے رائنا کی فکر ستانے لگی۔ کچھ سوچ کر ٹیرس پہ گیا تو ٹھنڈی ہوائیں اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگی۔ ارد گرد دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ واپس جانے کو پلٹا۔ چھوٹے خان سہمی سی لرزتی آواز پر وہ چونکا۔ ارد گرد دیکھا وہ کہیں نہیں تھی۔ کچھ ٹینک وہاں موجود تھے جہاں سے وہ گاؤن میں چھپی نکلی۔ لمبی پلکوں کے جھلبند سے آنسو ٹپکتے اس کے حجاب میں جذب ہو رہی تھی۔ ایک بار نظریں اٹھا کر اس نے نہیں دیکھا۔ اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوا لیکن بے بس تھا۔ وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی نہیں تھی۔ آپ روئیں مت، چلے نیچے، آپ کے بابا آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بھٹکتی نظروں کو بمشکل نیچے جھکائے وہ سنجیدگی سے بولتا رہا نا جلدی سے سیڑھیاں اترتے سے میں خرگوش کی طرح دلاور خان کے حصار میں جا چھپی۔ کتنی لکی ہے یہ، خود تو پیاری ہے سو ہے، لیکن شوہر بھی ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ داور نے کسی لڑکی کی سرگوشی سنی تو لب دبائے مسکراہٹ روکی۔ دلاور خان اسے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا، حویلی کی طرف رواں دوا ہوئے۔ ان کے پیچھے ہی داور اپنی گاڑی میں تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، دور دور سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے تھے۔ وہیں وہ دونوں اس پاک زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کا نکاح پڑھایا جا چکا تھا۔ اب وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اس کو تلاوت کرتے سن رہی تھی۔ اس کی دلکش آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایک سکون دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے تلاوت ختم کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور دعا مکمل کی اور سر جھکا کر اسے دیکھا جو اس کے کندھے سے لگی پرسکون تھی۔ کچھ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا۔ میری جان، اس کی پیشانی پر لب رکھتے اپنی پرحدت لمس چھوڑا تو وہ مسکرا کر آنکھیں ماں کرتی اسے دیکھنے لگی، مگر وہ حویلی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ یا اللہ، دھر دھر کرتے دل پر ہاتھ دھرتے وہ مسکرائے۔ اس کا تو نکاح اوپر پہلے سے ہو چکا تھا، لیکن وہ انسان جو بھی تھا وہ فواد نہیں تھا۔ وہ آواز وہ کیسے نہ پہچانتی؟ کل ہی جو اس نے اسے مخاطب کیا تھا، چھوٹے خان۔ اس کی آواز کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی حیرت پہ یقینی تھی۔ چھوٹے خان، ڈری سہمی سے لرزتی آواز اس کے سماعت ہوئی تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ ارد گرد دیکھا وہ کہیں نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیسے، وہ ابھی نامحرم تھی اس کی۔ اب تو آپ نے میرے خوابوں پر بھی قبضہ جما لیا ہے، وہ خود ہی کہتے مسکرایا۔ لبوں پہ دل فریب سے مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ اب گزارا ناممکن ہے غانی۔ وہ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے لبوں کو دانتوں تلے دباتے سوچنے لگا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، موسم بھی کافی خوشگوار تھا اور خلاف معمول آج ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حویلی میں کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں حویلی کے در و دیوار دلخراش سے کانپ اٹھے۔ حویلی کے بکی جس میں دلنشین شاہ بھی تھی باہر آئے تو ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ فواد صاحب گن ہانیہ کے سر پر رکھے کھڑے تھے اور ہانیہ بی بی گن اپنے سر پر محسوس کرتے ہی بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ دلنشین شاہ نے لب پیچھے مسکراہٹ روکی۔ خان میرے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نرمین بیگم جلدی سے اس کے پاس آئی۔ بس کریں، بولے کیا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ اس لڑکی کا رشتہ بچپن سے میرے ساتھ طے تھا؟ پھر بھی آپ لوگوں نے میری جان عذاب میں جھونک رکھی ہے۔ اس کی پیشانی پہ گن کا دباؤ بڑھاتے وہ غصے سے پاگل ہوا۔ اعظم خان سینے پر ہاتھ باندھے ان کے ڈرامے دیکھ رہے تھے۔ لالا سائی، آپ کی شادی شہزادی سے ہی ہوگی، آپ بے فکر رہیں، لیکن پلیز گن ہٹا دیں، داور نے مصنوعی پریشانی سے کہا تو اعظم خان نے اپنے ثبوت کو گھورا۔ یہ اولادیں کیوں بھول جاتی ہے کہ ان کے باپ نے دنیا دیکھی ہے؟ ارے گن رکھو، اس کو تابیداری سے گن ہٹاتے دیکھ داور کا دل چاہا اپنا ماتھا دیوار میں دے مارے۔ میں تب تک یہ گن نہیں ہٹاؤں گا جب تک بابا سائی نہ کہہ دیں کہ ہمارا نکاح آج ہی کرائیں گے۔ وہ زور سے بولا تو اعظم خان نے اس کی طرف قدم بڑھائے، جسے دیکھتے فواد کی سانس رکی۔ حالیہ کا وجود لرزنے لگا تھا۔ ہاں خان، چلاؤ گولی، ہم بھی دیکھیں اعظم خان کے بیٹے میں کتنا دم ہے۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ اطمینان سے اس کے اڑے رنگ دیکھنے لگی۔ بابا سائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مان جائیں نکاح کے لیے، داور نے کہا۔ فواد خان، گولی چلاؤ، وہ روب دار لہجے میں گویا ہوئے۔ فواد کا سانس رکا، داور کی طرف دیکھا جو دلنشین شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ دلنشین شاہ کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کے بھائی کو سب معلوم ہو چکا ہے۔ سانس روکے وہ اب اس تماشے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔
नाटक ही करना था तो कम से कम गन ही असली रख लेते। प्लास्टिक की गन उठाकर तुम लोग कत्ल करने चले हो, इसके हाथ से प्लास्टिक की गन लेते। वो तब सहारा नजरों से दावर खान को देखते हंसे तो तस्लील से इसका चेहरा सुर्ख हुआ। दिलावर, काजी साहब को बुलाओ, आज ही इन चारों के निकाह होंगे हमारी मर्जी से। वो जोरदार आवाज में दहाड़े तो हानिया सहम कर फवाद के पीछे छुपी। वानिया रायना के साथ बातों में मसरूफ थी कि ताकि वो बाहर के नाटक को देख या सुन न सके। थावर मुठिया पीछे वहां से वॉकआउट कर गया था। भाईजान, आप क्यों तंग कर रहे हैं इन्हें? बता देना कि आप ये सब सिर्फ दावर को दिखाने के लिए कर रहे हैं। दिलनशी शाह ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। बच्चे, आपके भतीजे की जिद तोड़वानी है। मैं चाहता हूँ वो खुद मुझसे कहे कि सखानी अपने निकाह में चाहिए। वो मूंछों को हटाओ देते मुस्कुराए। दिलनशी शाह ने सर पकड़ा। इधर ये जिद्दी बाप, वहाँ इनका पागल बेटा, दोनों ही जिद छोड़ने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बच्चा है, लेकिन आप तो समझदारी दिखाएं। आखिर कोशिश की गई, मगर उन्होंने नफी में सर हिलाया तो दिलनशीन साहिबा ने सर झटका। ये घबराहट क्यों? कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? इन दोनों को अपनी उंगलियां मोड़ते देखकर वानिया शरीर हुई तो हानिया ने इसे घूरा। घबराहट क्यों? हम कौन सा किसी का शोर चोरी निकाह करने जा रहे हैं? भाई साथी शोर बनेंगे। तुम चुप कर जाओ वरना मुंह तोड़ दूंगी। अपनी घबराहट को गुस्से में बदलती हुई इस पर चढ़ दौड़ी तो वो अपनी जुबान दिखाती बाहर को भागी। बेटा, आप तैयार है? बहरू खान ने रायटा के कमरे में आते पूछा, जो सादा सी फ्रॉक, सफ़ेद फ्रॉक में रेड हिजाब, चेहरे पर बेतहाशा मासूमियत लिए सफ़ेद परी मालूम हो रही थी। और हानिया भी इस तरह के लिबास में मौजूद थी। माशाल्लाह, मेरी बच्चियाँ कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह पाक काली नज़र से बचाए। बच्चे इसके ऊपर पैसे इसके ऊपर मारते। वो मम्मी को गरीबों का देना का कहती। इसके माथे पर लब रख गई, जो मुस्कुरा कर नहीं देख रही थी। मासाई, रायना ने धीमे लहजे में कहा। न जाने क्यों उसका दिल उदास था। बज़ाहिर वो तो हंस रही थी, मगर इसका दिल किसी अपने के दुख में शरीक होता दुखी था। जब आनिया तो इनके दिलनशी शाह के गले लगे रो पड़ी। दिलनशी शाह की आंखें नम हुई। आ जाए नीचे, बुला रही है काबा ने आकर कहा तो बहरू बेगम ने इनके गिर्द लाल चादर उड़ाई। कहाँ रह गई बहरू? दरबीन बेगम ने कहा कि इन्हें सरार खाने में इनको दाखिल होते देख वो सब अपनी जगह से उठे। वहाँ कई औरतें मौजूद थी, इसलिए वहाँ पड़े सोफे पर बैठाया गया। हिजाब में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या सब खान और दिलावर खान ने सरार खाने में कदम रखा तो सब खवातीन ने खुद को ढांपा। रायना दिलावर खान, वल्द दिलावर खान, आपको दिलावर खान के निकाह में दिया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। कांपते होठों से सरगोशी डुबा निकला और आंसू का रेला बहते निकाह नामे को भिगो गया। 3 बार कबूल है कहने पर दिलावर खान ने झुककर इसके सर पर लब रखे। आसफ खान ने इस पर दावर की अजरक उड़ाई। हानिया फराज शाह, वल्द फराज शाह, आपका निकाह फवाद खान वल्द आसफ खान के निकाह में दिया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है? आसफ खान ने पूछा, मगर वो कब बाती खामोश बैठी थी। इन आंसू इसके गुलाबी हाथों को भिगो रहे थे कि सर पर बाप का शफकत भरा हाथ महसूस करके इसके लरसते दिल को ढाक मिली। कबूल है। कपकपाते लब वो निकाहनामे पर साइन करते फराज शाह के गले लगी रो पड़ी। फराज शाह ने इसके ऊपर फवाद की शाल लपेटी और सर पर बोसा देते दोनों के लिए दुआ की और जन्नत खाने से निकले। बहरू बेगम रायना के गले लगाते रो पड़ी। दिलनशी बेगम भी इस खून में रो रही थी। वानिया का चेहरा तो खुशी से खिल रहा था। आज से ये दोनों मेरी बेटियां, फिक्र मत करें। आप दोनों एक माँ से दूसरी माँ के पास आई है। दोनों नरमीन बेगम ने इन दोनों को गले से लगाते मोहब्बत से कहा और इन्हें वापस से रूम में ले जाया गया। शहजादी नवाफिल अदा कर ले, शुक्राने के। रायना ने अपनी गिर्द लिपटी शॉल नमाज स्टाइल में लपेटी। वजू वो पहले से कर चुकी थी। वो दोनों नफिल पढ़ने में मसरूफ़ हुई। दूसरी तरफ फवाद और दावर से एजाब कबूल के बाद इनके खुशहाल मुस्तकबिल के लिए दुआ की और हमारी बात का सिलसिला जारी हुआ। दावर की खुशी की इंतहा न थी। इसकी परी इसके हो चुकी थी, इसकी दुनिया से मिल चुकी थी। सबकी रजामंदी के साथ इसके रब ने इसे खाली नहीं लुटाया था। फवाद भी खुश था। इसकी बचपन की मोहब्बत जो मिल गई थी कुछ देर पहले। ये क्या बक रहे हो तुम फवाद? आसफ खान दाढ़ी के फवाद ने सर झुकाया। ये सच है बाबा साही, अगर मुझे वो ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूँगा।
خان کے بچے خود بچ گئے، مجھے بسا دیا، شرمسار لہجے میں کہتے وہ دل میں داور سے گویا ہوا۔ تم اپنے بھائی کے لیے مجھے سے الجھو گے؟ اگر اتنی ہی محبت ہے تمہارے بھائی کو تو آئے ہم سے کہیں۔ وہ سخت نسوسے سے گھونٹتے دھیمی آواز میں غرائے، بابا وہ جان وہ بچہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا پلیز۔ فواد نے سر اٹھا کر کہا کہ سامنے سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ کمرے سے باہر کھڑے داور نے دل ہی دل میں فواد سے معافی مانگی۔ تمہاری وجہ سے میں اس بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ اور چھوٹے خان سے کہو کہ انا کو روند کر ہم سے کہیں۔ انہوں نے اسے سختی سے کہتے رخ پھیر لیا۔ فواد کے دل کو کچھ ہوا۔ اوکے ماما، مجھے وہ چاہیے۔ کمرے میں داخل ہوتے بامشکل کہتے آنکھیں جھکا گیا۔ اعظم خان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی۔ برخوردار اگر پہلے ہی کہہ دیتے تو یوں اتنی محنت تمہیں نہ کرنی پڑتی۔ جاؤ تیار ہو جاؤ۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے اس کا شانہ تھپ تھپاتے باہر کو بڑھے۔ آئی ایم سوری بھائی۔ داور نے اس کے کندھے سے کندھا ملاتے اداسی سے کہا کہتا وہ مسکرایا، ارے خان صاحب آپ تیار ہوں، جلدی سے آپ کی خانی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ شرارت سے کہتے اس کے لیے اس کے روم میں آیا، اس کی تیاری کروانے لگا۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے وہ جان تک دے سکتا تھا، یہ تھپڑ تو معمولی سی چیز تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دونوں تیار ہوئی۔ روم میں بیٹھی تھی، یلو فراک اور گرین جوڑی دار پجامے کے ساتھ گرین حجاب اور کندھوں پر داور کی شال لپیٹے وہ حسن میں حوروں کو بھی باندھ دیتی۔ سنہری آنکھوں میں میک اپ کے نام پر صرف کاجل تھا، جبکہ پیلا شرارہ پہنے ہانیہ نے فل میک اپ کر رکھا تھا۔ اس کے کالے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، بھاری زیور پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہانیہ نے رانیہ کو بازو پکڑتے کہا، وہ جو خود نروس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر گہری سانس خارج کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ڈر کس چیز کا شہزادی؟ پتہ نہیں، عجیب سی شرم فیل ہو رہی ہے، من کر رہا ہے کہیں چھپ جاؤں۔ ہائی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے جو شادی کرنے لگی ہوں۔ تب ہوتی گردن پر ہاتھ پھیرتی وہ رونے جیسی ہو گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی حالت ہانیہ سے الگ نہیں ہے۔ شہزادی، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ وانیہ کے ساتھ کچھ گاؤں کی لڑکیاں اندر آئی اور اس لیے باہر چلی گئی۔ سنانا خانے میں انہیں صوفے پر بٹھاتے وہ پیچھے ہوئی تو سبھی خانے کے حسین پر نور چہرے کو دیکھتے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہے۔ وہ خوبصورت ہی اتنی تھی کہ جب اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نرمین بیگم نے اس کے اوپر سے پیسے فاتح صدقے میں دیے اور ان دونوں کی پیشانی چومی۔ دل نشین اور محروم ان کی طرف بلائے لیتی رسم کرنے لگی۔ چھوٹی سی پیالی میں اپٹن پڑا تھا، سب باری باری آتے ان کے گال، ہاتھ اور پاؤں پر اپٹن لگا رہی تھی۔ سب کی نظریں تو بس رائنا پر ٹکی ہوئی تھی جو بنا میک اپ کی ہی اتنی چمک رہی تھی۔ بورے ہانیہ نے دلنشین شاہ کو بلایا تو وہ اس کی طرف جھکی۔ بورے میری کمر دکھ رہی ہے، اللہ کا واسطہ ہے بس کر دے اور چھوڑ آئی کمرے میں۔ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں انہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھے تو وہ اس کی صورت بنا گئی۔ وانیہ بہنوں کو اوپر لے جائیں، ہم کھانا بھجواتے ہیں۔ نرمین بیگم نے رائنا کی تھکن سے سرخ ہوتی رنگت دیکھ کر کہا تو وہ سر ہاں میں ہلاتی انہیں اپنے اپنے کمرے میں چھوڑ گئی۔ واپس آتے ان دونوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ بچے آن بوجھ ہے، آپ جمعرات کو آنا۔ داور نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے نرمی سے کہا تو جہاں فواد کا کہکا گونجا وہیں وانیہ نے خفگی سے گھورا۔ لالا ہم آپ کو فقیر نہیں لگتے ہیں تو ٹھیک جائیں یہاں سے۔ ارے نہیں نہیں گڑیا یہ لو۔ داور نے ایک گفٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو وہ نظر چرا کر فواد کو آنکھ مارتے اپنی بیویوں کو دیکھنے کے لیے اندر چلے گئے۔ ہاں بولے خوشی خوشی جیسے ہی وانیہ نے گفٹ کا ڈبہ کھولا، ایک مکہ سیدھا اس کی ناک پر بچا۔ کچھ پل تو وہ صدمے میں کھڑی رہی، پھر ہوش میں آتے چیخی اور پاؤں پٹکتے دلنشین شاہ کے پاس جانے لگی۔ وہ جو اس کی شال میں سرخ چہرہ چھپائے بیڈ پر لیٹی تھی، آہٹ پر دل کی رفتار میں تیز ہوئی تو وہ شال کا گھونگھٹ بنائے اٹھ بیٹھی۔ اب تم اس پردے کو بھی ہمارے درمیان آنے نہیں کی اجازت نہیں دوں گا خانی۔ اس کے گھونگھٹ کو اٹھائے وہ صومانیت سے بولا تو رائنا کو اپنا دل کانوں میں گونجتا ہوا محسوس ہوا۔ ماشاءاللہ اس کا گھونگھٹ ہٹائے وہ جو اس کی شال میں سرخ چہرہ چھپائے بیڈ پر لیٹی تھی، آہٹ پر دل کی رفتار میں تیزی ہوئی تا وہ شال کا گھونگھٹ بنائے اٹھ بیٹھی۔ اب تو میں اس پردے کو بھی ہمارے درمیان آنے کی اجازت نہیں دوں گا خانی۔ اس کے گھونگھٹ کو اٹھائے وہ ذومانیت سے بولا تو رائنا کو اپنا دل کانوں میں گونجتا محسوس ہوا۔ ماشاءاللہ
اس کا گھونگھٹ ہٹائے وہ اس کی جانب دیکھتے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو رائنا خود میں سمٹی، شرم سے بھاری ہوتی، بلکہ لرز رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی، پرتپش نظروں کا اثر تھا کہ وہ پہلو بدلتی جیسے کہیں چھپ جانا چاہتی ہو۔ اس کے گال بکھیرتا چہرہ اس کے گلال بکھیرتا چہرہ اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ ملی، اچانک ہی وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کی گود میں سرک گیا۔ رائنا نے گھبرا کر اسے دیکھا، ایک لمحے تو جیسے دل دھڑکنا بھول گیا ہو، بھاری چمکتی آنکھیں، مغرور کھڑی ناک، انابی لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ، ہلکی بیئرڈ نظروں سے ہی دل میں ماشاء اللہ کہتے وہ نظریں اس کے گلے میں پہنی چین کو دیکھنے لگی، اس کی نرم نازک سے گلابی ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا تو رائنا خود میں سمٹی۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتی نا؟ بھوری آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے وہ اس کی نم ہوتی گردن اور سرخ ہونٹوں کو دیکھتے نظریں چرا گیا۔ رائنا نے اس بات میں سر ہلایا، بولے اور میری طرف دیکھے، اس کی چین کو پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا، بھوری آنکھوں میں عشق کی آتش، وہ گھبرا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی، اس کے نازک سے ہاتھ اپنی آنکھوں پر محسوس کر کر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ کاش یہ لمحے کبھی ختم ہی نہ ہوتے۔ وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوتے پھر سے اپنے سینے پر رکھ گیا۔ جی تو بتائیں میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ بے باکی سے نگاہیں اس کے حجاب میں لپٹے حسین چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے سوال پر آئینہ گڑبڑائی۔ بتائیں، اپنے نئے شوہر کی بات نہیں مانیں گی آپ میرے مزاجی خدا ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں۔ وہ نظریں جھکا کر گویا ہوئی، دل کے کوڑے کاغذ پر داور خط لکھ دیا گیا تھا، اس کے ساتھ ہوتے دل بھی سب پر سکون تھا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ دھڑکتے دل سے پوچھا، کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ روم اس کے جواب کا منتظر تھا۔ رائنا کی خوشبودار سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں خمار چھایا تھا۔ مجھے آپ کی سیرت پسند ہے، آپ کا سب سے زیادہ عزت سے پیار کرنا، صنف نازک کو عزت احترام دینا، میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے، اور نکاح کے 3 بولوں میں اتنی طاقت ہے کہ 2 انجانوں کو بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بنا کچھ کہے ہی وہ اسے مزید اپنا دیوانہ کر گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بولتی رہے اور وہ اسے سنتا رہے۔ عجیب سی کشش تھی کہ اس کا من کیا بھاڑ میں جائے رسمیں، انہیں ہمیشہ کے لیے خود میں چھپا لے، مگر پھر اعظم خان کو یاد کرتے اس کے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ کے ہاتھ بہت گرم ہیں، آپ اپنے شوہر سے بہت وفادار ہوں گے رائنا۔ آنکھیں بند کرتے وہ اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے بولا۔ اس کی نم ہوتی پیشانی وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی، اس کی دل کی دھڑکن اسے دنیا کے ہر سانس سے دلکش لگ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ سردار سائی نے چھوٹے خان کی بات مان لی، مہرو بیگم نے دلاور خان کے سر پر مساج کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرائے۔ ہم خوش بھی ہیں لیکن اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا دکھ بھی ہے۔ بے شک وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جائے گی، مگر پرائی تو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری خانی کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ دم آنکھیں بند کر کے اس کو یاد کرتے مسکرائے تو مہرو بیگم نے بھی مسکرا کر ثم آمین کہا اور ان کے بالوں میں مساج کرنے لگی۔ ہانی فواد نے کمرے میں آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تو چھپے سے اس کے مردانہ سخت ہاتھ دیکھے۔ نرم نازک گرنے والی ہانیہ کے مردانہ ہاتھ۔ وہ ہنسا، خیر پھر بھی قبول ہی ہو مجھے، دل ہی دل میں خود سے کہتے وہ اس کی طرف جھکا۔ ڈریسنگ روم میں کھڑی ہانیہ کا منہ پر ہاتھ رکھتے بمشکل اپنا کہکہا روکا۔ ہانیہ آج تم وائبریٹ نہیں ہو رہی، خیریت؟ اس کے گرد ہاتھ باندھتے اس کے کندھے پر چن رکھی۔ ہانی ان کچھ دن میں تم زیادہ کھانا کھایا ہے، دیکھو کیسی موٹی ہو گئی ہو، میری باہوں میں نہیں سما رہی۔ دوپٹے میں چھپا قدیم دانتوں تلے دوپٹہ دبائے اصل میں شرمانے لگا تھا۔ ہانی تم نہاتی نہیں ہو کیا؟ کرو، اپنی جانب کرتے وہ تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوا۔ اپنے سینے سے لگے کلیم کو دیکھتے ایک چیخ کے ساتھ وہ اسے خود سے دور پھینک گیا۔ میری ہانیہ کلیم بن گئی، وہ صدمے میں بولا تھا تو چینجنگ روم میں کھڑی ہانیہ کا کہنا سنا تو غصے سے روم کا دروازہ بجانے لگا۔ کلیم تو ڈر گئے مارے وہاں سے بھاگا۔ کھولو دروازہ ورنہ اگر میں نے کھولا تو تمہاری چھوٹی سی جان ضرور مشکل میں آ جائے گی، وہ دھیمی آواز میں غرایا تو ہانیہ کے ہنستے چہرے پر سایہ لہرایا۔ وہ غصے میں تھا، اس کی جان اب ہوا ہونے لگی تھی۔ کھول رہا، اس سے پہلے وہ بولتا کہ دروازہ کھلا اور یلو
शरारे में वो अप्सरा बाहर आई। इसके चेहरे पर उपटर लगा देख वो इसकी जानिब झुका तो हानिया ने डर कर आंखें मींची। इस तरह का मजाक करते शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर मैं इसे मिस कर देता तो? छी! सोच कर ही इसे हुक्काई आई। हानिया ने मुस्कुराहट रोकते इसे देखा जो इसे घूर रहा था। अब तुमने मजाक किया है, अब मैं भी करूँगा, वो कहते साथ इसके गाल पर झुका। इसका तपिश ज़दा होठों का लम्स अपने गाल पर महसूस कर वो खुद में सिमटी। हया से पलकें झुक गई। अतल पतल होती सांसों को संभालते वो इसके सीने पर हाथ रखते रोने वाली शक्ल बना गई, जिसे देखते वो इसकी शहरक पर बोसा लेते इसके कान पर लब रखे। निकाह मुबारक हो, अब तो पूरी तरह से मेरे नाम हो चुकी हो। इसके गाल से गाल मिस करते गंभीर आवाज में सरगोशी की गई। इसके सौसों की तपिश थी या इसके अल्फाज? वो शर्म से सुर्ख होती नजरें झुका गई थी। माथे पर नन्ही नन्ही बूंदे पानी की बूंदें आई तो वो हंसते हुए पीछे हुआ। हानिया की सांस में सांस आई। वैसे तो मैं जानती थी कि मेरे भेजे भतीजे जरा बेशर्म है, लेकिन इतने बेशर्म है ये मुझे आज पता चला। दिलनशीन बेगम की आवाज़ पर वो दोनों तीर की तरह सीधे हुए और मुड़कर बंद दरवाजे को खोला। फूफी जान, मैं तो बस मुबारकबाद देने आया था, वो खसियानी हंसी हंसते हुए बोला तो दिलनशीन शाह ने इसको और पीछे खड़ी हानिया को घूरा जो शर्म से पड़ने वाली हो गई थी। जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुसी। वो भी दांत दिखाते वहां से चलता बना। ये खान कहा गया, कहीं शादी के बोध भाग ना गया हो। आजम खान ने तंजिया कहा तो नरमीन बेगम ने खफी से इन्हें देखा। हद करते हैं आप भी सरकार, साई वो आपकी ही औलाद है, अपनी बीवी के कमरे में है जनाब। नरमीन बेगम ने जल्दी में कहा और खुद ही शर्मा गई तो आजम खान ने कहा लगाया, बेगम आप भूली नहीं इन दिनों को? वैसे कितने हसीन दिन थे, हम भी हसीन थे। जी अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, वो हंसकर बोली तो आसफ खान ने घूरा फिर मायरी खीसी से मुस्कुराए। अगर आप इजाज़त दें तो हम आपको अपने अंदाज में बताना चाहते हैं कि हम अभी भी जवान हैं। अस्तगफार साईं, आपके 2 बच्चे हैं, वो भी जवान, जिनकी आज शादी है और आप ये उस और चेहरे से गोया हुई है। आजम खान ने सवालिया नजरों से देखा तो शर्मा कर पल्लू को उंगलियों में बरौड़ने लगी। जहाज़ी साइड बेड पर लेटे शहजादे ने जैसे ही करवट ली तो एक दिलफरेब से खुशबू अपने इर्द गिर्द फैलती महसूस हुई। गुबार से सुर्ख होती आंखें वाक करते बेड पर देखा, वहाँ मौजूद नहीं थी। वो उठा, इर्द गिर्द देखा तो वो जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ने में मगन थी। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में लिपटा इसका रोशन चेहरा वो बिना पलक झपकाए इसे तक के गया। सफ़ेद ही सफ़ेद हीरे की तरह दबकती रंगत, छिपी हुई सुनहरी आंखों पर घनी लंबी पलकें, छोटी सी नाक, छोटी सी नोज पिन जिस पर हीरा जड़ा हुआ था जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा गया था। सुर्ख होठ कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे। इसके हिलते लबों को इसने लंबी सांस भरी। खुमारी भरी निगाहों में बदहोशी छाने लगी थी। सादगी में वो इतनी हसीन लगती थी। जब हथियारों से लेस होकर इसके लिए सिंगार करेगी तो वो इसको देखते देखते ही ज़िंदगी गुजार देगा। आंखें बंद करते वो बेड पर लेटा। रायना ने चाय नमाज लपेट कर रखी और कुछ पढ़ते इसकी तरफ आई जो सोने की एक्टिंग कर रहा था। वो झुकी, कुछ पढ़कर इस पर फूंका और लरसते हाथों से इसके कंधे को हिलाया। खानसाई, नमाज कज़ा हो जाएगी। वो उसके चेहरे को तकते गोया हुई। वो अनाबी लबों को पीछे चौड़ी पेशानी पर बेतरतीब बाल। वो रब का जितना शुक्र अदा करती कम था। वो शहजादा दिल का भी खूबसूरत था। रात को वो इसे बचपन से लेकर अब तक की कहानी बता चुका था। क्या पढ़कर भूख रही है खानी? बंदा बशर पहले ही आपके इश्क में सर से लेकर पाँव तक डूबा हुआ है। वो अचानक उठ बैठा। इसके यूँ अचानक उठने पर इस पर झुकी रायना के नाजुक लब इसके गाल पर मिस हुए। वो घबरा कर पीछे हुई। खौफ से एक बार तो दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया। हे रिलैक्स, इसके नरम लब्स महसूस करते इसके नरम लब्स महसूस करते वो सरशार हुआ, मगर इसके खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे को देख वो नरमी से बोला तो रायना ने पेशानी पर से पसीना साफ किया। नवाज, वो मुख्तसर सा बोली तो इसकी पतली हालत देख वो इसके शानों से पकड़ते अपने करीब कर गया। रायना ने सांस रोक के इसको देखा। खाली डरना घबराना छोड़ दे, मैं आपका शोहर हूँ, आप मुझसे इजी होकर बात किया करें। यूँ डरेगी तो मुझे लगेगा कि मैं कोई जालिम रूट हीरो हूँ जो अपनी फूलों जैसी बीवी को टॉर्चर करता है। इसकी पेशानी पर लब रखते वो नरमी से कहते आखिर में शरीर हुआ तो रायना भी मुस्कुराई। खुश रहा करें, आपकी हंसी बहुत प्यारी है। इसके होठों पर नजरें जमाए वो गंभीर आवाज में सरगोशी नुमा बोला तो रायना की दिल की धड़कन ने रफ्तार पकड़ी और टाइम को देखा
تو داور مسکرا کر پیچھے ہٹا اور واچ اٹھاتے باہر کو بڑھا، مگر واپس آتے اس کے گال پر لب رکھتے اپنے لفظوں سے اسے سرخ کرتے باہر کو بڑھا۔ اور سناؤ کیسی رہی ملاقات؟ صبح ہوتے ہی وہ اس کے سر پر ہوئی تو ہانیہ نے اسے گھورا۔ چڑیل تم نے ہی مما کو بھیجا تھا نا، بڑی کوئی بیسلی بدتمیز ہو، جب تمہاری شادی ہوگی نا تو دیکھنا میں کیا کروں گی۔ وہ جلے دل سے اسے گھورنے لگی تو ہانیہ نے کہا لگا، شکر مناؤ کہ میری وجہ سے بچ گئی، ورنہ جو تم نے کلیم لالا کے ساتھ فواد لالا سے جو مذاق کیا ہے پکا تمہاری کٹ لگنی تھی۔ وہ فخر سے کالر جھاڑتے بولی۔ اپنی بار ہانیہ نے بھی اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں فواد اسے کیا کہتا۔ چلو کھانا کھاؤ، پھر ہانیہ بھی پاس چلے، مہندی کے لیے تیار بھی تو ہونا ہے۔ مہندی کا دن جیسے پر لگا کر اڑا۔ فواد اور داور نے رائنا اور ہانیہ سے ملنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہو جاتے، کیونکہ اعظم خان نے ان کی نگرانی کی ذمہ داری وانیہ شاہ کو دی تھی، اور جو ہر جگہ ٹپک جا رہی تھی۔ اور آج وہ دن آ ہی گیا جب ان کی شہزادیاں اپنے شہزادوں کے دلوں کو اپنے حسن سے گھائل کریں گی۔ وہ دونوں مردان خانے میں بیٹھے بوریت سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی ہونی تھی۔ لالا چلو بھاگ چلتے ہیں۔ وائٹ کف لگے سوٹ، بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، سفید مردانہ پیروں میں خصا شل، پشاوری چپل پہنے وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ اعظم خان انہیں دیکھنے سے گریز برت رہے تھے کہ کہیں ان کی ہی نظر نہ لگ جائے ان کے ثبوتوں کو۔ چلو مگر اپنی بیویاں سیم ڈریسنگ کی ہے؟ فواد نے پوچھا تو داور مسکرایا۔ یقیناً وہ اب تک اپنے روم میں پہنچا دی گئی ہوں گی۔ بابا جان میں ذرا امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں۔ فواد کو آنکھ مارتے وہ اعظم خان سے کہتے باہر کو بڑھا۔ بابا صاحب میں کلیم سے مل کر آتا ہوں۔ فواد بہانہ بناتا وہاں سے نکلا۔ پیچھے وہ مسکرائے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ ان کو مسکراتے دیکھ دلاور خان نے پوچھا۔ چھوٹے یہ آج کل کے بچے بھی نہ خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے باپ کو پاگل بنا لیں، یہ اتنے سمجھدار نہیں ہے۔ دلاور خان نے داور اور فواد کی خالی جگہ کو دیکھتے سمجھتے مسکراہٹ دبا گئے۔ سفید گلاب سے سجے اس روم میں ہر چیز نفاست سے سجی اس کے مالک کی اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں اور اس نازک جا کی محسور کن خوشبو پھیلی تھی۔ بلٹ ریڈ لہنگا اور گولڈن چولی جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہی تھی، سرخ حجاب میں برائڈل میک اپ کے ساتھ یقیناً داور خان کو مدہوش کرنے کا ہر طریقہ اپنائے ہوئے تھی۔ اپنا ڈیزائن کیا ہوا برائڈل لہنگا پھیلا کر بیٹھی وہ نروس ہوئی، اپنے سرخ ہونٹ چباتی داور کا انتظار کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھی، دل بھی ایک عجیب لے پر دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ پورے دن کی رسومات کے بعد اسے کچھ دیر پہلے ہی داور کے روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ پورے دن کی تھکان ایک ہی جگہ بیٹھ کر وہ تھک چکی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ چینج کرنے کی غرض سے بیڈ سے اٹھنے لگی کہ دروازہ نوک ہوتے کھلا۔ وہ گھونگھٹ سنبھالتے بولی۔ دروازہ لاک کرتے وہ بوڑھا تو کمرے میں پھیلی اس کی دلفریب خوشبو کو لتوں کے ذریعے خود میں اتارا۔ اسی طرف آیا جو اس کی اچرک سے گھونگھٹ کیے سرخ لہنگے میں پور اس کے لیے سجی بت بنی کھڑی تھی۔ گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے آستین کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے وہ بیڈ پر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا جو ابھی تک ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی۔ خانی کیا آپ کھڑے ملک سے آئی ہیں؟ گمبھیر بھاری لہجے میں کہتے وہ بازو پھیلاتے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے اپنے جذباتوں کو بند ماننے نہ چاہا، مگر اب کہاں ممکن تھا؟ وہ پری تو اب اس کی ملکیت تھی جو حق رکھتا تھا اس پہ۔ اس کی گمبھیر آواز سماعت ہوئی تو وہ دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھتے کانپتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی اور اپنی انگلیاں مروڑتے اسے دیکھنے لگی جو بیڈ کے بیچ پھیل کر سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ صوفے کی طرف بڑھنے لگی کہ وہ اس کے کلائی تھا بھی وہ اسے اپنے اوپر کھینچ چکا تھا۔ کھینچنے پر اس کی اچرک اس کے گالوں تک آ چکی تھی۔ اس کے سرخ ہونٹ بے پردہ ہوئے۔ رائنا نے سانس روکی، بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اس کے ہونٹ اور گردن جھنسنے لگے تھے۔ اس کی نظریں اس کے کٹاؤ دار سرخ ہونٹوں پہ جمی۔ گھونگھٹ میں نظر آتے سرخ ہونٹ اس کے گلے میں گلتی ابھر کر معطب ہوئی۔ خشک ہونٹوں کو تر کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا۔ رائنا نے خوف سے آنکھیں میچی تھی، ڈر کے مارے وہ پسینے میں شرابور ہوتی وہ اس کے سینے پر نازک ہاتھ کا دباؤ بڑھا گئی۔ بنا کچھ کہے وہ اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ ہونٹوں کو تر کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ ہٹا گیا۔ رائنا نے خوف سے آنکھیں میچی تھی، ڈر کے مارے وہ پسینے میں شرابور ہوتی وہ اس کے سینے پر نازک ہاتھوں کا دباؤ بڑھا گئی۔
بنا کچھ کہے ہی وہ اس کی جان لینے کے در پر تھا، تو جیسے اس کے حسین چہرے میں کھو ہی چکا تھا۔ لمبی کھلی میچی خبردار لرزتی پلکیں، گلابی گالوں پہ سایہ فگن تھی، ستوا کھڑی ناک میں نتھ جس کے موتی اس کے سرخ ہونٹوں کو چھوتے سے اپنا رقیب معلوم ہو رہے تھے۔ سانس لے، گمبھیر سرگوشی سے ہوئی خمار سے اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا، مگر وہ تو سن ہی نہیں رہی تھی، بس تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو رائنا کا چہرہ پل میں سرخ نہیں ہوا۔ اس کی سانس میں سانس بھرتے دل فریب سے خوشبو اپنے میں محسوس کرنے لگی۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی نظر اتارنے لگا۔ اس کے لمس پر رائنا نے بڑی بڑی سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، سنہری کاجل سے بھری آنکھیں بھوری آنکھوں سے چار ہوئی، دونوں کے دلوں کی دھڑکن ایک دم بڑھی۔ وہ کچھ لمحے تو کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، بے خودی میں اس کی آنکھوں پر لب رکھتے تو کسی اور ہی جہاں میں پہنچا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنی نس نس میں اترتی محسوس ہوئی۔ رائنا اس کے لمس پہ سٹل ہوئی۔ کیا نہیں تھا اس لمس میں شدت، جنون، ضد، بے پناہ چاہت۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پیدا ہوئی۔ کئی برفسوں لمحے گزر گئے، وہ اس سے جدا نہ ہوا۔ شاید وہ ایسا ہی اسے اپنے قریب، اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ رائنا نے مہندی سے سجے ہاتھوں سے اس کے سینے پر رکھے تو چوڑیوں کی دلنشیں آواز معنی خیز سی خاموشی میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نرمی سے پیچھے ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے اٹھ بیٹھا اور محبت باش نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو شرم سے سرخ پڑتے نگاہیں جھکائے کانپے جا رہی تھی۔ خالی جذباتوں کی آنچ لیے وہ اسے پکار لیا۔ وہ خود میں سمٹی لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ گڑبڑا کر شرم سے بھاری ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جس کے نازک سی دوشیزہ میں اتنی سکت نہیں تھی۔ وہ اپنی کیفیت سے جھنجھلاتے گہری سانس بھرنے سے بے چین کر گئی۔ وہ پل میں اس کی کمر رب کرتے اسے گہری سانس بھرنے کا کہنے لگا۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں خٹک گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے سرخ تمتماتے چہرے اور نم ہوتی گردن کو دیکھتے وہ بے قرار ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے نفل ادا کرنے ہیں، وہ دھیمی سی آواز میں گویا ہوئی۔ وہ اتنا آہستہ بولی کہ اگر وہ اس کے قریب نہ ہوتا تو یقیناً سن ہی نہ پاتا۔ پہلے تو آپ ریلیکس ہو اور چینج کر کے آئیں، پھر آسان ادا کریں گے۔ وہ محبت باش لہجے میں اسے دیکھتے اس کی پیشانی پر پرحدت لمس چھوڑتے روم سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا وہ صبح سے بھوکی ہوگی۔ رائنا نے نم ہوتی آنکھوں سے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بنا کہے ہی اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ پیشانی کو ہاتھوں کے پوروں سے چھوتی وہ ملہم سا مسکرائی اور لہنگا سنبھالتی فریش ہونے چلی تھی۔ پورے کمرے کو گلابوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی ایک نازک سا پھول ہی لگ رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی شرمائی گھبرائی سی وہ بہت نشین لگ رہی تھی کہ روم کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ ہانیہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ کیسی ہو؟ ویسٹ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے وہ واچ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے سامنے بیٹھا، جو سر نیچے جھکائے گھبرا رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ لپاتے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ تمہارے آنے کے بعد میں ایک دم فٹ ہو گیا ہوں۔ اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھتے اس نے بوجھل سانس خارج کی۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ اس کے نازک سے ہاتھوں کو تھامتے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا تو ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ ہانی، جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب فواد خان کی زوجہ تو بس ہانیہ شاہی بنے گی، اور دیکھو اللہ کے کرم سے آج تم میری بیوی بن کر پورے حق سے میرے بیڈ پر براجمان ہو۔ اس کے ہاتھوں کو سہلاتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ تو کیا ہانیہ فواد خان کو زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ قبول ہے؟ اس کی پیشانی پر پرتپش سدا لمس چھوڑا تو ہانیہ کی بیک بون میں سنسناہٹ ہوئی شرم سے۔
سرخ پڑتے وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ خود سپردگی کا عالم تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ ہمیشہ ہر قدم پہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف درد نہیں ملے گا۔ گمبھیر سرگوشی کرتے وہ اس پر جھکا جو صرف اس کی تھی۔ کمرے کے اندھیرے میں کمرے میں چوڑیوں کی جھنکار ماحول کو معنی خیز بنا رہی تھی۔ تلاش مجھ کو نہ کر دشت ویراں میں نگاہ دل سے ذرا دیکھ، پل پل تیرے پاس ہوں۔ یا اللہ میں تیرا شکر کروں، اتنا کم ہے میرے مالک، میری زندگی مجھے مل گئی ہے۔ مجھے ہمت دینا کہ میں اس پری کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں، ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنوں۔ ہماری آنے والی زندگی میں ہمیشہ یوں ہی ہم پر اپنا کرم کرنا مولا، تیرا شکر۔ دعا مانگتے اس کی طرف دیکھا جو وائٹ سوٹ میں ریڈ دوپٹہ سے ویل کیے، آنکھیں بند کیے کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جانے کون سی دعا مانگنے میں مگن تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے تشکر کا آنسو آنکھوں سے نکلتا گلابی گال پر بہہ نکلا تو منہ پر ہاتھ پھیرتی وہ اس پر پھونکنے لگی۔ وہ جو پہلے ہی اس کی جانب محویت سے دیکھ رہا تھا، رائنا کا چہرہ موڑنے پر اس کی گال داور کی گال سے مس ہوئے تو وہ جھجک کے پیچھے ہوئی۔ کیا مانگا؟ اس کی جھجک محسوس کرتے داور نے اس سے پوچھا تو رائنا نے جائے نماز لپیٹ کر سائڈ پر رکھی اور صوفے پر آ کر بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی جڑ کر بیٹھا تھا۔ سکون، صبر اور آپ کی زندگی، وہ رک کر بولی۔ شگرفی لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ بے خودی میں اس پری پیکر کو تکے گیا۔ کتنی خوبصورت تھی سے وہ اپنی ہر بات کو مختصر کر کے بتاتی تھی۔ آپ نے کیا مانگا؟ اس کی نظروں کی تپش سے وہ پہلو بدلتی پوچھنے لگی تاکہ اس کا دھیان بھٹکے، مگر وہ ڈھیٹ ہڈی پلک جھپکا کر راضی نہ تھا۔ نہ دیکھنا تو دور کی بات تھی۔ میں نے اپنی زندگی مانگی۔ اس کے چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھتے جس کا چہرہ تھوڑا اداس ہوا۔ میری زندگی کو آپ ہے نا؟ اس کے قریب ہوتے باری بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو رائنا کا دل جیسے کانوں میں دھڑکا۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ اس نے اپنا خشک ہوتے لب تر کیے اور سنہری کاجل سے بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بھوری مدہوش آنکھوں سے سنہری شرم سے بوجھل نگاہوں کا تصادم ہوا۔ واللہ قیامت تھی، قیامت۔ اسے لگا وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ اس کے محبوب کی ہر ادا اسے اپنے دل کے قریب معلوم ہو رہی تھی۔ اجازت ہے کہ میں آپ کو اپنی دنیا میں لے چلوں، خود کو آپ میں اور آپ کو خود میں جذب کر لوں۔ بے باک سے لہجے میں کی گئی سرگوشی وہ نظر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہی۔ شرم سے سرخ چہرے سے سمیت وہ لب دبائے دھک دھک کرتی دل کے ساتھ وہ سر جھکا گئی۔ یقین ہے مجھ پر؟ اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنے مقابل کر دے پوچھا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی اور سر اس کے شانے پہ چھپانے لگی۔ داور نے مسکرا کر اس کے گرد مضبوط باہوں کا حصار باندھا، اس کو بازوؤں میں بھر کر بیڈ پر بٹھایا اور اس پر سایہ فگن ہوا۔ میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا خانی، میرے اس دل کی ملکہ ہے آپ۔ پیار بھری سرگوشیاں کرتے ہوئے اس میں گم ہونے لگا۔ وہ سکون حاصل کرنا چاہتا تھا جو اس کا تھا۔ میں نے اپنا اندیکھا عشق حاصل کر لیا۔ گہری خاموشی میں ایک مسکراتی مدہوش سرگوشی گونجی۔ وہ شہزادہ آج بہت مغرور ہو چکا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ۔ اس کے اندیکھے عشق نے اس کے عشق کی معراج کو چھو لیا تھا۔ ختم شد۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ماہنور علی کو اللہ حافظ۔